ملک صاحب کہ یہ میرے پاس ائمہ کی تصریحات ہیں. ام المومنین ام سلمہ کا قول ہے، عبداللہ بن زبیر کا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے علاوہ امام اعظم ابو حنیفہ کا قول ہے، مالک، شافعی، حنبل، ابن حجر اسقلانی. یہ میرے پاس پوری فہرست ہے. امام احمد بن حنبل، ابو بکر الجساس، شمس الدین کمال، جلال الدین سیوطی، تقریباً 70 ائمہ پیر مہر علی شاہ گولڑی تک، حدیث کے، تفسیر کے کبار تابعین حسن بصری سے آن ورڈ، ان کے نزدیک اہل مدینہ کو جس نے بھی ظلم کیا، جو بھی اہل بیت کے خلاف کھڑا ہوا، بغض رکھا، وہ مستحق لعنت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو آج کے دور میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امام علی مقام کا مارکہ دن بدن ہر سال محرم آتا ہے، مزید نکھر کے نہیں سامنے آتا جا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. سب سے پہلے آپ کا ڈاکٹر صاحب شکریہ، اور آپ کو اور آپ کے توسط سے تمام عالم اسلام کو، عالم انسانیت کو ان ایام عزا کی مناسبت سے، سید الشہداء نواسہ رسول کی شہادت کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں. سید الشہداء کے اقدام کو سمجھنے سے پہلے ان کی منصب اور حیثیت کو سمجھنا بہت اہم ہے. وہ ہستی جو وجہ تخلیق کائنات ہے، یعنی سید الانبیاء اپنی زبان وحی ترجمان سے یہ ارشاد فرماتے ہیں، حسین منی و انا من الحسین. تو ہم اس پہ یہ بالکل کلیئر ورڈکٹ ہے کہ کوئی بھی دنیا کی قوت جب سید الشہداء سے بیعت کا مطالبہ کر رہی ہے تو بیسیکلی وہ سید الانبیاء سے بیعت کا مطالبہ کر رہی ہے. اور سید الانبیاء یعنی حضرت آدم سے لے کر پیغمبر گرامی تک جتنے بھی انبیاء سے وہ بیعت کا مطالبہ کر رہے ہیں. اور سید الشہداء نے اس دور میں اس دور کی سو کارڈ سپر پاور کو یہ کہا ایبسولوٹلی ناٹ. میں کون ہوں؟ اپنا تعارف کرایا ولید کے دربار میں. اپنا تعارف کراتے ہوئے فرمایا کہ میں جو ہے خاندان عصمت سے ہوں، خاندان طہارت سے ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر سید الشہداء نے یزید کے بارے میں کہا کہ جو مجھ سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے وہ کون ہے. اب بات اہل مدینہ کی نہیں ہے، بات ہے کہ ایک طرف خاندان عصمت و طہارت ہے کہ جس کو خدا نے چنا ہے اور امامت کا منصب جو عطا کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک ایسا فرد ہے جو مجسم جو ہے فسق و فجور ہے. اور سید الشہداء نے یہ قیام کر کے صرف اپنی شخصیت اور اپنے منصب کا نہیں کہا، بلکہ یہ واضح پیغام دیا کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ. ایسا نہیں ہے کہ نماز پڑھتے رہو تو اسلام ہے، روزہ رکھتے تو اسلام ہے، حج کرتے. یعنی سید الشہداء نے جب قیام کیا تو نہ نماز پہ پابندی تھی، نہ قرآن پڑھنے پہ پابندی تھی، نہ حج پہ پابندی تھی. یہ تمام امور جسے ہم عبادات تعبیر کرتے ہیں، یہ تمام امور چل رہے تھے. اور سید الشہداء نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے امت کو عظیم پیغام دی. یہ جو میسج ہے نظام کی تبدیلی کا، شاہ صاحب بڑی خوبصورت لائن لے کے آ گئے. یہ المیہ ہے، بات میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی، شاہ صاحب بھی، عطر صاحب بھی، کرنا چاہیے، ہوگا. خوبصورت یہ کتابیں، لٹریچر ہمارے سامنے. حسین کتابوں سے نکل کر عمل میں کب آئے گا؟ اسوہ حسینی، یہ جو سیاہی میرے سامنے پڑی ہے کتابوں کی، اس سے نکل کے ہمارے کردار میں، عمل میں، ہماری گلیوں میں، اتوار میں، کاروبار میں، تجارت میں، حکومت میں، ایوانوں میں کب آئے گا؟ اب ایوان پہ کلمہ تو لکھا ہوا ہے لیکن اندر ساری باتیں کلمہ طیبہ کے خلاف ہوتی ہیں. اوپر کلمہ ہے پارلیمنٹ کی بلڈنگ پہ، یہ حسینیت ہے، لیکن سود جائز ہے، یہ یزیدیت ہے. ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیں نا. جی بہت شکریہ. اصل میں ہم اس کی بنیاد کی طرف جاتے ہیں. سید الانبیاء نے اپنے آخری وصیت میں پوری عالم انسانیت کو اور عالم اسلام کو یہ میسج دی، انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترۃ اہل بیت، کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے درمیان، ایک اہل بیت اور دوسری جو ہے قرآن مجید. ہماری مشکل یہاں پہ آ گئی کہ ہم نے
قرآن کو صرف تلاوت کے لیے رکھا، پریکٹیکلی نہیں رکھا. اور اہل بیت کے حوالے سے تو ستم ظریف یہ ہے کہ آج بھی اہل بیت علیہ السلام کا ذکر، اس پہ پابندیاں ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں. اور اہل بیت کا جو ورڈکٹ تھا، جو ان کا پروگرام تھا، جو سیاسی پلان تھا، اس کو تو کہیں پہ ذکر ہی کیا گیا، جس کی وجہ سے ہمارے پاس ایک ایسا اسلام آ گیا کہ جس کے صرف عبادی پہلو موجود ہیں، اور سیاسی حوالے سے اسلام ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بندہ جو ہے نا مسجد میں آ کے یہ بات کر رہا ہے، یہ سیاست کر رہا ہے. یعنی مذہب اور سیاست کو دو مختلف جہتوں میں تقسیم کر دیا گیا. حالانکہ اسلام نے ریاست مدینہ قائم کر کے پیغمبر گرامی نے یہ پیغام دیا کہ سیاست اور ریاست مذہب کا جزو ہے، یہ لازم و ملزوم ہے. اور قرآن نے بھی تمام جو اپنے ابتدا سے لے کر آخر تک تمام احکامات میں یہ واضح کیا نا. اب ہماری مشکل کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دین جو ہے اس کی پریکٹس صرف مسجد میں ہے، اور جو سیاست ہے وہ کن کے ہاتھوں میں آنی چاہیے، وہ فاسق ہو، فاجر ہو، شرابی ہو، زانی ہو، جیسا ہو، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں تو قرآن پہ حلف اٹھا کے پہلے وفاداری کسی اور سے، بعد میں وہی وہ ٹکوں کی خاطر بک جاتے ہیں. اب اس مشکل کا حل ظاہر ہے کہ امت میں ہے، کہ امت نے خود پریکٹس کرنی ہے، اس رستے کو، اسوے کو اپنانا ہے. جیسے قرآن مجید نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً. اب اس اسوے کو اگر ہم نہیں اپنائیں گے، ظالم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے، اور وقت کی باطل یزیدی قوتوں کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے، اس وقت بھی آپ دنیا کی تمام صورتحال کو واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلامی ممالک جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہیں. ایک طرف وہی یزیدی افکار والی قوت ہے اور وہ دعوت دے رہی ہے میرے ساتھ آ جاؤ، میں تمہیں ڈالر دوں گا، مال و دولت دوں گا. دو مواقع پہ ہم حسینی بنے ہیں کرنٹ سینیریو میں. عطر کاظمی صاحب، شاہ صاحب کی موجودگی میں کہتا ہوں، ایک بنیان مرصوص میں اور ایک ایران میں اسرائیل کے خلاف. کاش کہ ہر وقت ہم ایسے ہی ہوں. یہ بتائیے، جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ادھر بھی اپنے نمازی ادھر بھی اپنا امام، یزید سے بھی مراسم، حسین کو بھی سلام. یہ روش شاہ صاحب یہی کہنا چاہتے تھے، نہیں ہونی چاہیے. آپ یہ بتائیں کہ حسینیت کا ایک پہلو بنیان مرصوص، ہم تنہا تھے، پاکستان کو کمزور سمجھا جاتا تھا. ایران کہتے تھے کچھ بھی نہیں ہے، وہ آئرن ڈوم 3-4 لیئر، سب کچھ تل ابیب میں تہس نہس ہو گیا. ڈیوائن انٹرونشن تو تھی، لیکن ایرانیوں نے اور پاکستانی قوم نے افواج کے ساتھ مل کے یہ ثابت کیا کہ تعداد میں کم ہوں لیکن جذبہ حسین ابن علی کا ہو تو بنیان مرصوص بنا جا سکتا ہے. ایسے ہی دیکھیں اس میں جو، اور جب ایک ایڈ کر دوں، جب فیلڈ مارشل بھی آپ کے آرمی چیف وہ بھی حافظ بھی ہوں جن کے سینے میں قرآن ہے، اور اوپر سے آل رسول بھی ہوں، تو کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں سید الشہداء کے قیام میں جو بڑی واضح سی بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ ریڈ لائن ہے آپ کا دین، اور وہ دین جو پیغمبر لے کے آئے وہ ریڈ لائن ہے، اس پہ کہیں پہ کمپرومائز نہیں کسی سطح پہ. مصلحت کوشی جو ہے وہ سید الشہداء کا رستہ نہیں ہے. اور سید الشہداء نے اپنے عمل سے یہ بتایا کہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت بھی یہی ہے، اور میری جو سیرت ہے وہ بھی یہی ہے، میرے بابا علی کی سیرت بھی یہی ہے کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسی کی بیعت نہیں کرے گا. اب اس میں ماضی بھی ہے، حال بھی ہے، اور ہمارے لیے پیغام بھی ہے، مستقبل بھی ہے. جب بھی آپ جو ہے حق پہ کمپرومائز کریں گے تو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا.